الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وقائد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين الهادين المهديين وأصحابه الصديقين الصادقين الراشدين المرشدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دل کھول کے پڑھو: اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بآواز بلند پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. آواز کھولو، ایک کو نقل ہے. استاذ العلماء، رأس المدرسین، لائق سب تکریم، حضرت علامہ مولانا عبدالصمد غوثوی صاحب دامت برکاتکم زید مجدکم. حضرت علامہ مولانا مفتی کلیم اللہ جلبانی صاحب، میرے دیرینہ محسن و مشفق حضرت علامہ مولانا محمد حسین فیضی صاحب، اور لائق صد تکریم پیر طریقت آل رسول حضور قبلہ پیر سید عبدالقیوم شاہ صاحب، پیر سید قمر الدین شاہ صاحب دامت برکاتکم. جملہ علماء اہل سنت، نعت خوانان گرامی قدر، حفاظ قراء، سامعین و حاضرین، میرے عزیز جناب قاری محمد عارف صاحب بھی رابطے چ رہ گئے. قبلہ فیض صاحب نے بھی حکم فرمایا آج دی اس عظیم الشان روحانی بزم دے بانی و منتظم استاذ الحفاظ قاری قرآن مولانا قاری محمد اشرف جلبانی صاحب، اللہ تعالیٰ اسا سارے تے راضی ہوئے، ایسا راضی ہوئے کہ پھر ناراض نہ ہوئے. جملہ حاضرین و سامعین، آج دی روحانی بازم خالصتاً اپنے مالک دی رضا واسطے انعقاد پذیر ہے. آغاز گفتگو بغیر کسی تاخیر دے ایک مرتبہ جاگ کے فرماؤ تو سبحان اللہ، ماشاء اللہ. آیت الحمدللہ تو کو آیت بھی یاد ہے اور ترجمہ بھی یاد ہے. یہ آیت سر دل دی تختی تے لکھی ہوئی ہے: تو سمرتا ہی چوں میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی دے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ. ہاں وہ صرف اللہ دے رسول. وخاتم النبیین،
اور آخری نبی۔ یہود و ہنود، نصارہ و مجوس، بت پرست، آتش پرست، ستارہ پرست، ملحد، لا دین و بے دین، ساری دنیا دے کافر اور مرتد ایک مسئلے تے جمع ہو گیا۔ وہ مسئلہ ہے انکار ختم نبوت۔ جاگنے بیٹھے ماشاءاللہ، میں تھوڑی بارے دیگر توجہ چاہتا ہوں۔ ساری دنیا دا کفر ایک مسئلے تے ہی حملہ آوارے ختم نبوت دے مسئلے تے۔ آخر کوئی تو وجہ ہو سی، وجہ صاف ظاہر ہے، یہ مسئلہ میرے ایمان دی رگے حیات دا مسئلہ ہے۔ ختم نبوت جزو ایمان نہیں، کل ایمان ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر کوئی آکے کہ باقی سارے مسئلے ہو منینے ہیں تو ایک مسئلے دا انکار ہے، بھئی اگر سرکار کو آخری نبی بنے دے تو نماز قبول ہے، روزہ قبول ہے، حج قبول ہے، زکوٰۃ قبول ہے، تلاوت قبول ہے، خیرات قبول ہے، تمام حسنات قبول ہیں اگر سرکار کو آخری نبی بنے دے۔ اگر سرکار کو آخری نبی نہیں بنے دا انہیں کوئی عبادت، کوئی عقیدہ قبول نہیں۔ سبحان اللہ۔ اس تو بھی اچھی سبحان اللہ دی اجازت ہے تو ماشاءاللہ۔ غزوہ بدر تو گن کے غزوہ تبوک اور خیبر تک یہ جتنی جنگاں ہوئیں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ظاہری حیات طیبہ کم و بیش 83 جنگاں ہوئیں۔ انہاں 83 غزوات و سرایا کل صحابہ کرام جڑے شہید تھے وہ 959 ہیں۔ 959 صحابہ کرام 83 جنگیں شہید تھے۔ مکی زندگی کوئی جنگ نہیں، دکھ اور مصیبتاں بہت ہیں مگر صبر کر کے سامن دا حکم ہے۔ مدینہ پاک حکم تھا کہ انہاں کو جواب دیو، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا۔ ہن انہاں مظلوم لوگوں کو اجازت مل گئی ہے کہ او بھی تو کو جواب دے اور انہاں کو کمزور نہ سمجھا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بے شک اللہ انہاں دی مدد کرن تے خاص قدرت رکھن والا ہے۔ 83 جنگاں اور 959 صحابہ کرام شہید تھے اور کافر قتل ہوئے 759۔ کل 1018 بندیاں دی جان صرف ہوئی ہے اور تاریخ انسانی دا روح زمین دا سب تو بڑا انقلاب برپا ہوئے۔ اگر تسا جاگ دے ہو تو جڑی جنگ تھی یہ عقیدہ ختم نبوت دے محاذ تھی، جنگ یمامہ۔ ہکی جنگ دے اندر 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ 83 جنگاں 959 صحابہ کرام شہید تھے اور ایک جنگ یمامہ 1200 صحابہ کرام شہید تھے، 7,500 کافر قتل ہوئے۔ تنکہ سمجھے مسئلہ ہی میں معمولی ہے۔ قادیان دا دجال و کذاب مرزا اس ظالم دی مدد واسطے سارا کفر کیوں کٹھا ہے؟ سارے کافر رل کے مسلمانوں کو کھاونا چاہتے ہیں۔ اس ظالم مرزا غلام محمد قادیانی یہ میرے مالک دا نظام ہے، ان بدبخت کو شناختی ایسی لیتی ہے کہ دیکھن والے کو پتہ لگے یہ چوڑا ہے، ایسے چوڑے کوئی رب دے پسندیدہ نہیں ہو سکتے۔ اس دن نہ تو پہلے مرزا لوائے چونکہ اللہ جاندہ یہ مہدی ہونے دا دعویٰ کرے سی تے ہر عقل والے بندے کو پتہ ہے کہ محمد مہدی تا حسنی حسینی سید حسین انہیں نال مرزا لگ دے، لہٰذا یہ مہدی تا ہو نہیں سکتا۔ والغلام نال لگا ہوئے تاکہ ہر کوئی سمجھے جڑا امام ہوندے وہ غلام نہیں ہوندا۔
جڑا غلام ہوندا ہے وہ امام نہیں ہوندا، تاکہ سمجھن کہ نبی نہیں، او بھئی ڈائریکٹ نبوت دا دعویٰ نہیں کیتا، پہلے او جھوٹا دعوی ولایت کیتا ہے، پھر ولایت دے دعوے تو پھر او آکھے کہ میں مہدی ہاں، پھر او آکھے میں عیسیٰ ہاں۔ اگر دنیا بھر دے عیسائیاں کتھائیں غیرت دا ذرہ ہو گیا تے قادیانی دا ساتھ نہ دے وینا، لیکن سب تو زیادہ فنڈنگ، سب تو زیادہ سرپرستی بھی عیسائی سڑواوڑ والے نصرانی انہاں نصارہ نے ان دی مکمل حمایت کی دی ہوئی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کسی بھی نبی دی عزت دا مسئلہ ہوئے اٹھ سی محمد عربی دا غلام، اٹھیا سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس نے خود کو عیسیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی توہین کی تھی ہے، مگر عیسائیوں نے حمایت ہی چھن۔ پھر وہ اتھائی بس نہیں کی تھی، وہ کہ میں ذلی نبی ہوں، والا کس میں بروزی نبی ہوں، پھر آکھس میں نبی ہوں، ہر دعوے جھوٹا ہے۔ اور میری گال کو یاد رکھا ہے، دنیا دا کوئی قادیانی کذاب اور دجال سب تو زیادہ انہوں دا اصرار حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے جڑے شان حدیثہ ہیں، جڑیاں واپس آمن دے حدیثہ ہیں، اوے حدیثہ پیش کر چک قادیانی نے دفاع کرے دیں۔ یعنی سب تو زیادہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی توہین دا زور لایا ہوئے۔ اگر عیسائی سچ مچ عیسائی ہوندے تے پھر کریں بھی قادیانی دی حمایت نہ کریں دے۔ میں تھوڑے جا وقت اور انہوں گننا پھر واقعاتی سنا ہوئے، کچھ میرے جملے توجہ نال سماعت فرما لیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ دے پیدا ہوئے، کوئی مرزائی اس مسئلے تے موضوع نہ، اس موضوع تے اس مسئلے تے بحث نہ کرے سی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امی پاکیزہ اور طاہرہ ہے، سر عقیدہ اور ایمان قرآن نے بیان فرمایا۔ یہود عیسیٰ علیہ السلام دی امی تے بہتان لینا، یہود عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ دے نہیں بنے دے، حبیب نجار دے ضمنچ بہتان لا کے حضرت عیسیٰ دا گلہ کرنے، انہوں دی امی دی توہین کرنے، اور بہتان بھئی اتنے بدتمیز اور بے ادب ہوئے دن اس مسئلے تے، مگر افسوس ہے نصارہ دے وڈے دوستی یہود ہیں، اگر غیرت ہوئے انہوں دے اندر ایمان دی عیسیٰ دی امی تے الزام لاوڑ والیا کو سجن نہ بڑھا میں دا۔ جاگ دے بیٹھے ہو جا کوئی یہود اس مسئلے تے توہین کرنے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے امی کو طاہرہ اور پاکیزہ نہیں منے دے، نصارہ طاہرہ اور پاکیزہ منے دے اور اسم ہی منے دے، الحمدللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ دا گرفتار ہونا اور تذلیل یا رسوائی یا ایسے الفاظ کا استعمال اسلام میں جائز کوئی نہیں۔ یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بارے برملا ان لفظوں کو بیان کریں، اور افسوس ہے نصارہ بھی منن کہ عیسیٰ علیہ السلام دی تذلیل تھی ہے، جبکہ قرآن نے انہیں نفی کی تھی۔ کففتو، جاگ دے بیٹھے ہو، کففتو بنی اسرائیل آکھ کے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام دی عزت دی حفاظت دا اعلان فرمائے۔ اس تے بھی کوئی قادیانی بحث نہ کرے سی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا صلیب تے ورنا، پھانسی تے لٹکنا، تختہ دار تے پہنچنا، قرآن نے انہیں نفی کی تھی، اسائی کو ہرگز نہ منے دے، جبکہ یہود دا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب تے چڑھے، نصارہ بھی آخدن کے صلیب تے چڑھے، مگر اس تو بعد آسمان تے اٹھایا ورنا سارا ایمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان تے اٹھائے گئے، اور یہود او انکار کرے گئے، نصارہ او آدم کے پہلے پھانسی تے چڑھن، تختہ دار تے لٹکائے گئے، پھر دفن ہوئے، 3 دن تو بعد پھر قبر چو نکل کے پھر آسمان تے گئے۔ نصارہ بھی جھوٹ تے مبنی عقیدہ رکھ دن، اسلام دا عقیدہ سچائی، جاگ دے بیٹھے ہو، سبحان اللہ۔ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی دوبارہ آمد واپس یہودی نے انکاری،
نصارہ ہی کو منیں کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آسن، اصل مسلمان بھی منیں کہ واپس آسن، نبی بن کے نہیں امتی بن کے آسن. اور قادیانی کذاب و دجال صرف انہا حدیثوں کو گھننا میں، صرف اس مسئلے تے بحث کریں عیسیٰ علیہ السلام دے واپس آمن دے. میں برملا بیٹھا دا اسا اس عیسیٰ کو منیں جڑے بن باپ دے پیدا ہوئے انہاں واپس آمن ہے. اسا اس عیسیٰ کو منیں جنہ دے امی طاہرہ اور پاکیزہ ہے، اس عیسیٰ نے واپس آمن ہے. اسا اس عیسیٰ کو منیں جنہ دس دس شفا ہے، جنہ دم دم شفا ہے. او جڑے پھونک مار کے مردے اٹھے دن او عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے واپس آمنا ہے. جس عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عزت و عظمت دی سلامتی نال آسمانہ تے اٹھائے، اس عیسیٰ نے واپس آمنا ہے. کسی بے کو چولا پوامن نال وہ عیسیٰ نہیں بن سکتا. توجہ ہے میری طرف. پہلے اس مسئلے دی وضاحت ہو ونجے پھر اس ضمن قربانیاں دا تذکرہ بھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے خلاف یہود نے مقدمہ کیتائی کے باغی ریاست دے. پتہ ہے عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ جیڑی جرم دی سزا امیر واسطے ہے وہی غریب واسطے، جیڑی غریب واسطے ہے وہی امیر واسطے. ریاست دے باغی نہ ہن. جمعہ دری ہے فیصلے دا. ہن جمعہ دری کو فیصلہ جج کرسی تے بیٹھے، یہودی مولویہ نے دباؤ دیتا ہے جج دوتے کہ فیصلہ بھی آج کر اور عیسیٰ علیہ السلام کو آج پھانسی لاؤ، سزا بھی آج کر. بالعموم صبح دے وقت کو پھانسی ہو دی ہے، مگر ریاست کو اختیار ہے کہ وہ غیر معمولی حالات دے اندر معروضی حالات اس دے علاوہ بھی کر سکتے. جج کو دباؤ دیتے ہیں کہ آج فیصلہ کر اور آج ہی پھانسی لا. مولویہ نے دھمکی دیتی ہے یہودیہ نے، اگر تم پھانسی نہ لایا اسم پورے ملک کی فساد کرے سو. جج سوچا ہے ایک پاسو تنہا عیسیٰ علیہ السلام بے گناہ ہے، دوسرے پاسو پورے ملک دی عوام ہے وہ فساد دا شکار تھی سی. ایک بندہ پھانسی لگ ہے ملک بچتا ہے. کون اس بے غیرت جج کو دسے ہاں تیرے سارے ملک ہک پاسے، اللہ دا نبی تنہا ہک پاسے. جج نے فیصلہ دیتے کہ آج ہی فیصلہ اور آج ہی پھانسی. اصول یہ ہے کہ جندے واسطے پھانسی دا اعلان کریں دے ہم او پھانسی والا تختہ چاہ کے گھاٹ تک خود وینا ہے، پھانسی دے گھاٹ تک مقتل تک تختہ سر تے رکھ کے وینا ہے. او کو کنڈیاں دا لباس پویندے ہیں اور توہین اور احانت کریں دے ہیں جس دوتے یہود دا اصرار ہے. جس وقت جج نے فیصلہ کیتا ہے نہ ہی کنڈے دا لباس پواون دا وقت ہے اور نہ ہی اتنا ٹائم ہے، چونکہ نہیں لہ ونجے ہاں تے پھر پھانسی نہیں لا سکتے ہاں، ہفتے کو پھانسی نہیں لیندے ہاں، چھڑ چھڑ کو پھانسی نہیں. پھر پھانسی لگیا اتوار کو. اتوار تک ملک دے باضمیر لوگ کھڑے تھی ونجے نا. ای واسطے یہودی ضد کھڑی کھڑے ہیں کہ آج ہی پھانسی لو. توجہ ہے میری طرف. اس فیصلے کو جج نے بغیر سوچے سمجھے اس بے غیرت جج نے عیسیٰ علیہ السلام واسطے پھانسی دا اعلان کیتا ہے. ہن جلدی جھن بھی اتھا پہنچاون سائیڈاں تو رسیاں بجیاں ہوئیں جڑا درمیان وچ رستہ ہے اتھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مدعی بن سکدن، بیا بندہ نہیں آ سکدا. میری ایک گال دل دی تختی تے لکھا ہے نبی دا دشمن ابالا ہو سی، جلد باز ہو سی، تکھا ہو سی. جلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روانہ کرن لگن تختہ وزنی ہے پھٹا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام فاقے جلال گرفتار نہیں تھا، خود عدالت آ گیا. تواری چوٹ تو سد کے پھٹا جڑا ہے وہ اٹھاون واسطے پھٹے اچ وزن ہے. آپ چاون لگن پھٹا ڈھائے پہ اس ابالے مولوی دی ٹھیک کہ ایویں پھٹا ڈھاندا رہا تو نہیں لائے ویسی نہیں لے گیا تو پھانسی نہ لگ سی. پھانسی نہ لگے تو اتوار تک کچھ بندے طاقت رکھ دے اسے اٹھی آسن. لہذا اس تو پہلے ہی مسئلہ طے ہوئے مولوی کولا کیا دے عیسیٰ علیہ السلام کو پھٹا تسا ایویں بہانہ کرند رہ گئے تو نہیں لے ویسی اور تو کو ریاست دے قانون دی پاسداری دا احساس نہیں. آپ نے فرمایا اصل قانون دی پاسداری کریں دے مگر پھٹے دا وزن ہے اور میں اللہ دی رضا تے راضی ہاں، میں تے چاون واسطے تیار ہاں. او اباہلا تہائی وہاں کے پھٹا میں کڑے ہو چا
اس تک میں پہنچا دینا. اگو تسا آپ والا تھوڑے ذمہ ہے ریاست دا فیصلہ ہو گئے, آپ پھٹا نہیں دیونا چاہتے ہیں. کیوں کہ بھی آزمائش میری ہے, میں مولوی دے سر تے کیوں رکھا؟ اللہ نے پیغام بھیجا عیسیٰ ان دے سر تے پھٹا تو رکھ. اللہ فرمایا اگو میں آپ سنبھلے صحیح کو. عیسیٰ علیہ السلام نے پھٹا چاہتے ہیں مولانا دے سر تے رکھا ہے. جلے پھٹا مولوی دے سر تے آئے, اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجے ان دے چہرے تے ایک بجا مارو, ان دا فریم تبدیل کرو, ان دا چہرہ بنے پھٹ تاکہ لکھن والے لکھن مرن تو پہلے نبی دے دشمن دا چہرہ پھٹ سی. فرشتے نے اپنا کام لکھائے, ایک پھٹا چاہ کے دروازے تے پہنچے, بہر گرد و غبار اٹھائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل نبی دے لباس تے غبار نہ پہنچے, میرے عیسیٰ کو نور دی پال کٹ ملا کے آسمان تے اٹھا کے گھنا. جبریل علیہ السلام پہنچے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرشتہ دی بارات نال زمین تو اٹھا کے فرشتے آسمان تے گھن گئے. مولانا پہنچے دروازے تے, جلے دروازے تے پہنچے تے ہن نگاہ کیتی ہے پیچھا تا میدان صاف ہے, کوئی بندہ عیسیٰ دی مثل تا نظر نہیں آتا. اے آپ پہنچے کھڑے رنگ ہی دا بٹیج گیا آئی, جلاد او ہندائی جدی بولی بئی ہوئے تاکہ کوئی گال رحم دی اپیل نہ کر سکے. اشارے سمجھدا ہے, زبان نہیں سمجھدا. اے انہاں دے کھڑے آئینا عیسیٰ, عیسیٰ کتھا ہی جلادی میں ہاتھ ہچ پاتے ہیں, ہاتھ ہچ پا کے آکے سی آ بس منزل نزدیک ہے. یہ آکے میں عیسیٰ نہیں, وہ کو زبان دا پتہ تھا ہی کو نا, اشارے نالو سمجھے وہاں کے جیڑا ہی موت کو دیکھے ہی میں علوید ہے. تو بس گھبرا نہیں, ایک نو چھوٹا آسی باقی مسئلہ تے ہے. وہ ہاتھ پاتے اے آدھا رہ گئے میں نہیں, وہاں کے میں کو حکم ہے جیڑا ہی میں پھٹا جا کے آوے میں ان کو تختے تے سجاوڑا ہو دے. بھئی جج فیصلہ کیتا ہے کہ اگر ایک عیسیٰ پھانسی تے چڑھ بنے پورے ملک کی تمن تھی سی, اللہ فیصلہ کیتا ہے مولوی پھٹے تے چڑھ سی تے امن تھی سی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. گستاخ نبی کی ایک سزا, سر تن سے جدا, سر تن سے جدا. گستاخ نبی کی ایک سزا, تن سے جدا, سر تن سے جدا. سبحان اللہ. مقتل اس پھانسی دے گھاٹ تے جنہیں وہ مولانا کو سجائے نہ پھٹے تھے, کوئی زیادہ لمبا چوڑا تا کام ہے کوئی نہ, برکاؤں پوا دیتا آئی. جاگ دے بیٹھے ہوئے کوئی بس باقی وہ جھوٹا دے بنائی, وہ پھٹا چھکے انہا کم ہوئے او تک ادھارا تھی گیا ہے. انہا تو صرف چٹی بھگتا ہوئی ہے, اللہ انہا کو بے نقاب کرنا. عیسیٰ علیہ السلام تا آسمانہ تے چلے گئے, مولانا اتھا پہنچے جتھا انہا دی خواہش ہے. تے اور رات دا عالم ہی انہاں دفن کر چھوڑا. سویر کو ایک مسئلہ پیدا ہو گیا. مسئلہ یہ ہے کہ بندہ پھٹے تے ہک چڑھے, بندے ڈو گئے با. جاگ دے بیٹھو یا کوئی نہیں بھئی پھانسی تے ہک بندہ چڑھے مگر غیب بندے ڈو ہن. اگر یہودی مولوی چڑھے پھٹے تے عیسیٰ علیہ السلام کتا ہیں, اگر عیسیٰ علیہ السلام تخت دار تے پہنچن پھر مولانا صاحب کتا ہیں. یہودی مولوی کو گلے رہ گئے, نصارہ عیسیٰ کو گلے رہ گئے, دوہائیں بے خبر رہ گئے. 6 صدیوں تک کسی کو معلوم نہیں کہ کیا تھے. 600 سال بعد قرآن اعلان فرمائے وما قتلوہ, وہ شہید نہیں کیتے گئے, وما صلبوہ, صلیب تے بھی نہیں چڑھے, ولیکن شبہ لہم, ہاں انہاں کو ضرور شک کچھ باری تک ہے. ان الذین اختلفوا فیہ لفی شک منہ, جڑے اختلاف دے کریں ایک کھلے شک کچھ مبتلا ہیں. ما لہم بہ من علم, انہاں کو دلیل کوئی نہیں, الا اتباع الظن, گمان دی پیروی بدے کریں. وما قتلوہ یقینا, عیسیٰ علیہ السلام یقینا شہید نہیں تھے, بل رفعہ اللہ الیہ, اللہ نے انہاں کو آسمانہ تے اٹھا لیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس مسئلے تے اجماع امت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانہ تھے اور زندہ اٹھائے گئے. جاگے بیٹھو یا کوئی نہ, میں پھر عرض بیٹھا کرنا اجماع امت ہے اس مسئلے تے. یعنی ہن صاف لفظ میں آکرے ماں جڑا عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانہ تے نہ مننے او دائرہ اسلام تو خارج ہو گئے سی.
جاگتے بیٹھے ہو یا کوئی نہ؟ قبلہ استاد صاحب نے اس کی تائید فرمائی ہے، فرمایا نس دا انکار ہے، نس قطعی دا، اور بلا شبہ وہ شخص دائرہ اسلام تو خارج ہو. توجہ ہے میری طرف؟ پوری امت دا اعتقاد ہے عیسیٰ علیہ السلام دا زندہ آسمانہ تے اٹھایا بنن، سوائے پرویزی غامدی تو سچو پروائے. میرا معمول نہیں نہ چاہوں لیکن میں گال نہ پہنچے. جی ہائے ہائے سبحان اللہ فرما. عیسیٰ علیہ السلام آسمانت زندہ ہے، واہ واہ، اور بالآخر واپس آسن نبی بن کے نہیں امتی بن کے سرکار دی شریعت کو پھیلاون واسطے. تو سجاگ دے ہو میں عرض کر چھوڑا. ہاں یہ مسئلہ ایمان دا اہم مسئلہ ہے. اسی مسئلے تے جنگ یمامہ ہوئی. حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ آپ خود انہاں مجاہدین شامل ہیں جڑے جنہ تے جلغار ہوئی دشمن دی، اور پیر پیچھا ہٹن دا اندیشہ ہے. انہوں نے زمین گڑے کھود کے دن تے ٹوئے کھٹ کے اپنے پیر اتھائی نما کے دینے، آکھے نے کٹ تا ویسوں پر پیر پیچھا نہ ہٹ سکتا. میں کو آکھن دے ہو شریعت خدا اور ہے، عشق مصطفیٰ اور ہے. انہیں جوان ہے جو ایک جوان انہاں حبیب ہے. او حبیب میرے نبی دا صحابی، سرکار دا غلام، سونے چہرے والا، سرخ چہرہ، خون وٹی نہ ہے، جنی جبین تے سجدے دا نشان ہے، سجدے دا نور ہے. او حبیب جلے گلی کوچے جو گزرے ہاں لوگ انہیں دیدار واسطے جمع تھی نے ہم. او عاشق رسول، صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ میدان یمامہ گرفتار ہوئے. مسلمہ کذاب جھوٹا مدعی نبوت، اور سجاہ بنت حارث اے عورت ہے ایمی نبوت دا دعویٰ کیتا ہے. اے دو ظالم کٹھے رل گئے، انہاں میدان نکاح کیتا ہے، شادی کیتی ہے. کوڑے مرد نبی نے اور جھوٹی عورت نبی نے، انہوں نے نکاح کر کے دے آپس سے شادی کر کے دی. اگلے دن مسلمہ کذاب اعلان کیتا ہے کہ چونکہ یہ دو مدعی نبوت دی شادی تھی گئی ہے، لہذا شریعت دے اندر 5 نمازاں ہن، پنجگانہ نمازاں جڑیاں دین دے رات دے اندر ہن. فرمایا انہاں چوں مسلمہ کذاب نے بکواس کی تھی کہ 5 نمازاں چوں 2 معاف تھی گیا. تو سے تو 5 پڑھ دے چپ کیوں کر گئے ہو؟ جی اچھا جی سبحان اللہ فرماؤ جی. اس ظالم نے آخر وہ نمازہ معاف. یہ تو تسا اندازہ نہ ہو دی سوچ دا. یہ شخص سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حاضر تھی آئی. سرکار کو ان کے عرض کی تھی اس کے تسا میں کچھ یمن واسطے نبی بناؤ چاہ، اون علاقے دا میں نبی ہو سا. سرکار فرمائے تیرا چہتا جاتے نہیں، اللہ نے میں کو آخری نبی بنا کے بھیجے، اور یہ عطا الہی ہے. بڑن نال نبی نہیں بن دے، اون جنہوں تے کرم فرمائے وہ بنا چھوڑے سارے نبی، اور میں آخری ہوں. یہ آکے چلو والی میں کرو اپنے تو بعد تو سا خلافت میں کڑے ہو چاہ، توارے تو بعد میں خلیفہ بنوے سا، خلافت میری ہو سی. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے چھڑی پہ ہے. سرکاری میں چھڑی چاہتی ہے، دکھائی نہیں. دکھا کے فرمایا تو خلافت آنا ہے، میں تے کچھ چھڑی نہیں دیتا. فرمایا جائے میرا خلیفہ بننا ہی وہ بن گئے. جاگنے بیٹھے ہو یا کوئی نام. کچھ بندے بدعقیدگی پھیلاؤ منڈا، انہوں نے بھئی ٹھیکہ چاہتا ہو، انہوں ظالمہ تک میری گال پہنچے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خلافت دا فیصلہ، اس فیصلے دا اعلان تورات وچ بھی ہو چکا ہے، انجیل وچ بھی ہو چکا ہے.
اچھی آنکھوں ذرا سبحان اللہ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جے کو اللہ نے خلیفہ میرا بنا ہے، اللہ نے بنا دیتا ہے، اسا تے کو چھڑی بھی نہ دے سے تو ٹھیک ہو من، مگر اس ظالم اس ویلے بٹوا کے مگر اوے ہی بد باتیں نہیں، پھر نبوت دا دعویٰ کر کے میدان میں آ گئے۔ سجا بنت حارث اور جھوٹی وہ بھی نہ رل گئی، انہوں نے جلے میدان یمامہ قدم رکھا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یکے بعد دیگرے 11 لشکر ترتیب دیتا ہے۔ حضرت حبیب دوسرے لشکری چند گرفتار ہو گئے، صحابی رسول مسلمہ کذاب دجال مفتری بدنصیب بدبخت، انہیں ڈٹھے حبیب کو چمکدہ چہرہ روشن رکھا ہن تے پیچیدہ خمیدہ زلفاں اور کشادہ سینہ طویل القامت، عرب دھرتی دا سونا جوان جے کو دیکھن واسطے کوچوں بازار رش تھی ویندائی، او فصیح اللسان او عظیم المرتبت صحابی رسول مسلمہ عہدہ حبیب اپنی جوانی تے ترس کھا، مدینے والے آقا دے بارے تیرا کیا خیال ہے؟ فرمانے اللہ دے نبی اور رسول میرا ایمان ہے، یاد ہے میرے بارے کیا خیال ہے؟ فرمانے انی اسم ولا اسمع، میں تے ڈورا ہاں میں تے ایجی گال سن دے کوئی جلے فرمانے میں نہیں سن دا وہاں کہ انہاں دی گال تو سن دے، میں میری گال ہوئے تو نہیں سن دا۔ فرمانے ایسا انہاں کو دیکھن تو بعد کسی بے کو دیکھن دا ارادہ ہی کوئی نہیں کیتا، سارے تے دل وچ حضور وسدن۔ اس بدبخت مسلمہ نے آنکھے حبیب مطلب تو سمجھے میں تے کو چھوڑ دے سا، میں سزائے موت دے سا۔ فرمانے آسمان کئی مرتبہ سارا امتحان گن چکا ہے، اسا موت تو ڈرن والے نہیں، اسا تے موت کو سینے نہ لا کے ٹر دے ہیں، سا کو پتہ ہی کوچے جڑا قدم رکھ سی ان دی پہلی جاری موت نال ہو سی، اسا تے موت دی سنگت رکھ دے تو نہ گھبرا، وہاں کہ سوکھی موت نہیں اذیتناک موت ہو سی۔ جلات کو سدس اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، ابن اسیر جزری لکھ دے جلات کو مسلمہ نے آکھے کہ حبیب دا سجا ہاتھ کٹ دے، جلے ہاتھ کٹے نے حبیب مسلمہ پوچھے حبیب ہونڈس، وہاں کہ میرا نبی آخری نبی ہے، وہاں کہ اندھا کھبا ہاتھ کٹ دے ہو، کھبا ہاتھ کٹیچ گئے خون جاری تھے، آکے ہونڈس وہاں کہ میرا نبی آخری نبی ہے۔ مسلمہ آکے باز آون، وہاں کہ منر دی چست آ جائیے، تو آزما گھنسا کو میرا نبی آخری نبی ہے۔ مسلمہ قذاب آکے اندھا سجا پیر کٹو، جلے پیر کٹن لگن، ایک بندے نے آکھے کچھ خیال رکھ، اپنی جمالی تے ترس کھا، حسن و جمال تے ترس کھا، اپنے آپ کو بچاون، ایک بار انکار کر چا کیا پیا تھی دے، ظالم تیرے ٹکڑے پیا کرے دے، آکے سی پچھا ہٹ من، میں کو میری ماں دی دعا ہے، اسا جان تے دے سکدے محمد نال جفا نہیں کر سکدے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اسا ختم نبوت دے مسئلے تے کمپرومائز نہیں کر سکدے، اقتدار پرست نہ ہن۔ مسلمہ قذاب نے آکھے انہا سجا پیر کٹو، سجا پیر کٹیج گئے، آکے سون دس، آکے نے میرا نبی آخری نبی ہے، وہ آکھے انہا کھبا پیر کٹ دیو، نہ یہ تقریر کرنا مشکل ہے، نہ یہ بات سننا مشکل ہے، مگر جنگ دا میدان ہوئے اور جوانی ہوئے شباب ہوئے اور لوگ حسن دے دل دادا اور شہدائی ہوئے، زمانہ نہ گھندہ ہوئے اور شریعت اجازت رہندی ہوئے جان بچا مردی، پر ہر ٹکڑے جو حضور دا عشق ثابت تھی وے، کون سمجھے عشق جائے منزلہ کیا ہی، انہیں آکے انہیں کھبا پیر کٹو، کھبا پیر کٹیج گئے، مسلمہ آکے ہولڈس، آکے سی میرا نبی آخری نبی ہے، وہ آکے تو مرسے تو صحیح پر عذیت ناک موت پیا مرد ہے، ہون میں کو من چاہ میں بھی آتا کچھ نہیں دیکھو موت سوکھی دے سا، وہ آکے ہون کیوں مننا، ہون تے صحیح آپ سر دے آگئے، وہ آکے انہیں سجا بازو کٹو، سجا بازو کٹیج گئے، انہیں آکے عجیب جواب ہے جس نے ٹکڑے سینے آدن، اے بے پرواہ تھی کہ اپنے عقیدے تے قائم ہے، دشمن کھڑے رہتے ہم کوڑے نبی دے چاہڑ والے کوئی پتہ لگ گیا کہ سچائی کس کو آدن، عشقیری شہدنا ہے، اگر ختم نبوت دا عقیدہ ثابت کرنا ہوئے پھلن دی سجدے میں کہ ثابت نہیں تھی دا کنڈے دے ہار گلے اس پاکے محمد دی ناموس دیا گواہیہ دے بلے کو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنہوں انہوں نے سجی لفظ کٹ بھئی سجا ہاتھ کٹی بازو کٹیج گئے، آکے نہیں دا کھبا بازو کٹو،
کھبا بازو کٹیج گئے وہ کہ ہون دس آخر میرا نبی آخری نبی ہے ہن جان لباتے ہے درد انتہا کو پہنچا ہے مسلمہ کذاب دجال نے آکھے ہن دی سجی لت کٹ دیو جلے لت کٹیچن لگی ہے مسلمہ آدھے ہون دس انہیں گواہی دیتی اللہ دی وحدانیت دی لا شریک ہومن دی میرے آقا دی نبوت اور رسالت دی اور ختم نبوت دی اور جان جان آفرین سپرد ہوئی ہے ایک جملہ زبان تے ہس آدھائی اللہ دی قسم میں کامیاب ہو گیا جان تنتیم پر سونے دی محبت دا سودا نہیں کیتا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد ختم نبوت زندہ باد زندہ باد بھئی علماء کرام تشریف فرمائیں شریعت دا حکم کیا ہے قرآن دا فیصلہ کیا ہے رسول اللہ دی پاک شریعت دا کیا فرمان ہے تمہاری جان خطرے ہی چھے تمہارے دل چ ایمان ہے تو سا جان بچاؤنا چاہتے ہو شریعت اہدی ہے بچا کے لو تمہارے دل چ ایمان ہے خلوص ہے تو سا زبان تے وہ گال کرو چاہ جیڑی تمہارے دل چ نہیں یعنی زبان تے کفر بھی آ بنے تمہاری جنت ہے بخشش ہے تمہارے واسطے معافی ہے اتنا ہی کافی ہے اجر تمہارے واسطے کہ تو سا آزمائش پھنس گئے ہوئے شریعت اہدی ہے حبیب جان بچاون حبیب اپنی جوانی تے ترس کھا حبیب اپنے گھر دی طرف نظر کر حبیب تیری ماں تیری تانگ رکھ کے بیٹھی ہو سی شریعت اہدی نوٹھا لشکرے نو لشکر میں بیاندر اے ظالم ہونے پکڑی جویسن مصلحت اپنا ایک مرتبہ تو ظاہرا کفر آختا دل جو اسلام ہے تو کافر نہ تھی دا تو تے مخلے سے آختا عشق نے آنکھیں نہ آنا پیر پیچھا نہیں ہٹاوڑے 15ویں صدی والے حکومت عشق رسول دا مسئلہ سمجھ نہ آوے متا ختم نبوت دا عقیدہ متا انہاں کو معلوم نہ ہو سکے اپنی جان دی پرواہ نہ کر جان دے ٹکڑے تھیندن ہو ونڈے جسم دے ٹکڑے تھیندن ہو ونڈے اج پرواہ نہ کر شریعت خدا اور ہے عشق مصطفیٰ اور ہے جاگ دے بیٹھے ہو یا کوئی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت علماء اہل سنہ میرا سوال ہے تو تے بغیر پیسے دے سٹیج تے نہ چڑھ دا ایک ایک لفظ قیمت گن ہے 80,000 پورا دن نہ تھی وے نات خان نات نہیں پڑھتا جیب گرم نہ ہوئے اون علاقے چولا ڈیٹ نہیں ڈیوین دی کھانا اچھا نہ ہوئے اتھا تے ونجانی مناسب نہیں لگتا پروٹوکول آداب زندہ باد دے نعرے نہ ہوئے تیرے تے بد باطنی کو تسکین ہی نہیں ملتی میں پوچھتا تو اہل بیت دی مدہ واسطے سٹیج تے چڑھ دیں تینکنے رعایت کی تھی تو تا 50 تو ننچا نہیں کریں دا ننگے سر نال سونے نبی دے صحابہ دا گلا بلا تفریق مسلک و مکتب سارے عالم قاری حافظ نسو کیڑا خطیب ہے جنہ بنگلہ کوئی نہیں کیڑا سنا خان ہے جنہ زمین جائیداد باغات نہیں تو ساہدے و دین دیا سے خدمت کی تھی دین نے تو علی خدمت کی تھی عیش و نشاط اچ مبتلا میری قوم میرا سوال ہے تیرے کون تے کیا کیتے دین واسطے تو تے اٹھی کے مسجد نہ آ سکا روز بندے بہ کے داد ہے میں آتا میری اولاد نے ایک تھی بھی کری ہوں دی انگل پکڑ کے مسجد ہی گھننے ہو عیاشی کو تین زندگی دا حاصل سمجھاؤ جیڑا سٹیج تہتا ہے تاکہ کوئی گال نہیں گال تا اہل بیت دی صحابہ کرام دی کرے دے تا یہ نہیں سنا کہ انہیں آڑش کیا کھڑا دے اسا غلام ہے نبی دے کھرانے دے اسا غلام ہے صحابہ کرام دے مگر یاد رکھو جس کی عزت ہے بوسیلہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک تقریر نہ کر سکتا دین دی خاطر گلے انہاں دے کرے دے جنہیں اپنے سارے بچے حضور کو دیتے تو بھی اتنا سادہ نہ ہو مت تو سمجھے کہ میں تے آکساں بھی انہاں دے ذمہ ہے دین دا کام کرنا تیرے بھی ذمہ ہے تو بھی دین واسطے
اپنا سینہ تان کے کھڑا ہو ون، تیرا بھی اجر ضائع نہ تھی سی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ عرب دے چٹے گورے زمانہ وچ رہن والا سیاہ فام غلام دین نے وہ کعبے دی چھت تے چڑھا کر اگر نہیں کوئی پیا وفا کرنا اٹھی تو وفا کر اس دین دا۔ سویر نال اپنے کم از کم گھر دے سارے کمرے تے ایک بار سوٹی مار کے دیکھ جا، گھر دے دروازے تے ڈانگ نال دروازہ کھڑکا کے تو ہی ایک بار تو ہی دیکھ جا، انہاں کو اٹھایا کر نماز واسطے تمہاری چپ تو صدقے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حبیب شریعت آہدی ہے جان بچا، جاگ دے بیٹھے ہو۔ سبحان اللہ مردرا کسی نے ون کے انہاں دی امی کو دسا، انہاں دی امی دا نام ہے ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ام عمارہ کو کسی ون کے دسا ہے تمہارا بیٹا حبیب یمامہ شہید ہو گئے، وال نہیں کھولے، چادر نہیں لہائی، خاک سر وچ نہیں پاتی، سر سجدے وچ رکھا ہے، سر چاہ کے آکے شکر ہے تیرا میں تجایا اسی واسطے ہے۔ دسن والے پھر عرض کی تے اماں ناراض نہ ہوئے تو تیرے بیٹے دے ٹکڑے تھے، فرمایا اے دس کے عہدہ کیا ہے؟ فرمایا ہر ٹکڑے تے ہدائی میرا نبی آخری نبی ہے، آنکھ سی ماں کو پالن دی چس آ گئی ہے۔ پتہ ہے ام عمارہ کون ہے؟ سلطان انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت سرکار کسی خیمے میدان جنگ تشریف فرما ہوئے نا، اے حضور دے خیمے دا دروازہ مل کھڑ دی ہے، تلوار چاہوے ہاں عورت ہو کے دروازے تے آ کھڑے ہاں، کئی ویلے سجے پھر کھڑ دی، کئی ویلے کھبے پھر کھڑ دی، مطلب کوئی دشمن آودے۔ خیبر دے میدان وچ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصف شب اپنے خیمے کا نقاب اٹھائے، پردہ چاہتا ہے، سرکار جو باہر آئے نگاہ فرمائی نے ام عمارہ نے ایک چادر سر تے بدھی ہوئی ہے، ایک چادر چیلج بدھی ہوئی ہے، مردانہ لباس پا کے مردہ والے روپی چادر سر تے چادر چیلج بدھ کے تلوار چاہ کے سرکار دے دروازے تے کھڑی ہے۔ سرکار جو نقاب اٹھائے سیٹ تے تھیوڑ لگی ہے، سرکار سمجھ گیا، سونے فرمایا ام عمارہ عورت خاتون تلوار اور میرا دروازہ میدان جنگ، سر جھکا کے عرض کی ہے سارا نہیں شریعت کن پوچھ دی رہی ہاں تیرے دشمن واسطے میدان بنیا، شریعت میں کوئی اجازت نہیں دیتی، رات تھی عشق رسول دی اجازت نال در مل کھڑی۔ میں سوچا ہے اگر کوئی دشمن انتہا ون لگ سی انہوں نے الفاظ آگ چھوڑا میں انہوں نے پیٹ ہی چاک کر دے سا۔ سرکار نے ایویں ہاتھ اٹھائے، بغل دی سفیدی نے میدان کو روشن کر دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائی، اے اللہ ام عمارہ کو جنت میرے محل دے نال محل عطا فرما، میرے گھر دے نال گھر عطا فرما، دنیا بھر دے غوث کتب ابدال کلندر ولی سب چاہدن کے سونے دے گھر نال گھر مل ونجے، محل نال محل مل ونجے، سارے آدم سونے دے قدم جاہ مل ونجے، سارے انبیاء یا خواہج رکھ دن قرب رسول نصیب ہوئے، قرب مصطفیٰ نصیب ہوئے، ساری دنیا دے رسول سارے زمانے دے او چاہدن سونے دے قرب ملے، تمام انبیاء چاہدن حضور دے قرب نصیب ہوئے جنت۔ واہ ام عمارہ، حضور خود فرماویں اے اللہ ام عمارہ کو جنت میرے محل نال محل عطا فرما، کیا نماز دی وجہ تو، کثرت سجود دی وجہ تو، کثرت تلاوت دی وجہ تو، روزے دی وجہ تو، حج دی وجہ تو، زکات دی وجہ تو، معاملات دی وجہ تو، کس وجہ تو قرب مل رہے؟ جاؤ دنیا کو دسو محمد دی عزت تے پہرا دے ور دی وجہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، قبلہ مفتی آل سنت۔ تو بھی فضول اور بیکار نہیں، تو بھی آوارگی واسطے پیدا نہیں تھیا، سیر و سیاحت ہی محض مقصد زندگی نہیں، تیری آنکھیں جلی روشنی ہے، یہ بھی کسی دے پیار دی روشنی ہے۔ سجاگ کر اپنے آپ کو، تو لمبی نیند سم گئے اور چور بڑا بدماش ہے،
وہ نقب لاؤنا چاہتا ہے، اس بے غیرت کو کئی قسم دا سنت ہے اور تیرے ایمان دی عمارت کو کھوکھلا کرنا چاہتا ہے۔ ایک نعرہ لبیک دا لاری تکر چور بھج ویسی کیا بات، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، آیا 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 آیا۔ سبحان اللہ، واہ مفتی صاحب، باقی بہت خوب بہت خوب۔ کفر دا خیال کیسے نہ کو مٹا دے سے، ایسے کئی طوفان آئے اور چلے گئے۔ اللہ اللہ اللہ، ہٹلر مر گئے، چنگیز اور ہلاکو مر گئے، بڑے بڑے فرعونہ نمارید، بڑے بڑے دجال و کذاب مر گئے چلے گئے، ساری جھتی دی نوک تے ہن تو غم نہ کی تکر، پریشان نہ، میں غریب تک کیا تھا ہے، میرا آقا تا غریب نہیں۔ واہ مفتی صاحب، سبحان اللہ۔ اسم بے وسائل تا ہے پر بے وسیلہ نہیں۔ ٹھیک کی تو سے تقریری میرے ذمہ اور سبحان اللہ میرے ذمہ۔ ہائے ہائے، میرے مرشد پاک علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ایک بندہ مسئلہ پوچھن واسطے ہے۔ ان کے آدھے سونا میں ایک جانور پالا ہوئے، اے پتہ نہیں لگتا بھی وہ بکرا یا کتا ہے، تے انہیں کیا کرا؟ سونا فرمائے ایک کڑی گال ہے، انہیں بولی سن بھونک دے تا کتا ہے، کیا بات، کوئی نہ سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، علماء اہل سنت۔ فرمائے نے بھونک دے تا کتا ہے، تواری چوب تو سکتے ہیں۔ بھونک دے تا کتا ہے، اگر فرمائے نے باک دے تا بکرہ ہے، وہاں کسی واجب جانور ہے، کہیں ملے بھونک دے، کہیں ملے باک دے، ساکو لڑ ہوئے عجیب جانور گیا، جنہیں کہیں ملے بھونک دے، کہیں ملے باک دے، ہکا بولی بولے نہ یا بدھوں یا ڈھکوں ہاں۔ آپ فرمائے تو کو گھا کھت کھا، فرمائے نے گھا کھت، اگر کھاوے تا بکرہ ہے، وناوے تا کتا ہے، وہاں کے سونا بد عادت ہے، کہیں ملے کھاندے، جلسہ مکڑا لے پچھلی صاف علیہ سبحان اللہ آکھو، کہیں ملے کھاندے، کہیں ملے وناوے۔ وہاں کے سونا وہ عجیب ہے، سرکار فرمائے ایمیں کر، اوک پانی پلا، پیوے تا بکرہ ہے، لگے تا کتا ہے، وہاں کے سونا اوک پانی رکھو، کہیں ملے پیندے، کہیں ملے لگے دے۔ آپ نے فرمایا چلو ہوں دا باہن دیکھ جا، اگر عدب نہ لتا سمیٹ کے باہوے تا بکرہ ہے، جی دکھیر بہے تھا کتا ہے، وہاں کے سونا کہیں ملے کٹھیاں کر باندھے، کہیں ملے بچھا باندھے۔ سرکار علی پاک آئے جلال اچھ فرمائے نہیں میں کر چھری چاہ، انہیں کی چیزیں چھری رکھ، اوکو کر زبا، اگر اوجڑی ہوئے تا بکرہ ہے، اوجڑی نہ ہوئے تا کتا ہے۔ مسئلہ ظاہر ہے اگر اڈاہ پہ چیزیں بھئیہ بھی پیدا کرے ہاں، علم علی دے اگوں کوئی سوال نہیں رہا، کوئی مشکل نہیں رہا، سرکار تا حل فرماویں ہاں، لیکن جڑا ایگال کر کے سرکار علی پاک نے فرمایا نا ہوندی گیچی تے چھری پھیر، میں کوئی جو مسئلہ سمجھ آئے، امت ریاست دی مرضی ہے جو کرے، جنہ جانوران دی سمجھ نہیں آندی ہوئے، علم علی تو انہ دا علاج چھری دے سوا کوئی نہیں۔ شان علی، مقام علی، عظمت اہل بیت، کیا بات، واہ مفتی صاحب، جی ہاں، سبحان اللہ۔
میرا خیال ہے نماز پڑھوں ولا جلسہ کروں. سبحان اللہ صحیح پہنچتا ہے میں. اچھا جی اچھا ماشاءاللہ بھائی توجہ فرمائے. ایک مسئلہ بھی ابھی بیان ہو بنے میں اگر چلنا چاہنا ہوں لیکن تھوڑا ذوق دیکھ کے سرکار علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو لوں. ہاں یہ مسئلہ سن گے لیکن اصل مسئلہ میں بیان کرنا ہے. سوال ہو ترائے بندے آئے اٹھ کے دی ودے ہم اٹھ ہم 17 حصے دار ہم ترائے. ریاضی قدرت دی زبان ہے. اللہ نے اعداد و شمار انسانوں نال جڑی گال کیتی ہے او علم ریاضی ہے. وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا. ریاضی دا ہی خاص چیپٹر ہے الجبرہ. الجبرہ والے توجہ کرے سن. اٹھن 17 بندے ہن ترائے. ایک دہائی ادھا حصہ آدھا مالک ہے. ایک تہائی دا مالک تہائی دا بیا ہے 9 حصے دا 1/9. وہ آدھن اٹھ این ونڈو جو کوہنا نہ پوے ویچنا نہ پوے تے اٹھ ہی برابر تقسیم تھی بنا. اگر 17 چوں حصہ کڈھا ونجے کہیں دا نہیں نکلدا. نہ آدھا لے دا نہ تہائی لے دا تے نہ 9واں حصہ. اٹھ جو 17 سرکار علی پاک فرمائے ایویں کرو ایک اٹھ بیت المال جو کھولو انہاں کو 18 کرو جا. یہ پہلا عدد فرض ہوئے جڑا الجبرائی چھوڑ گئے. کچھ یا کو سبحان اللہ. کچھ بندے خام خواہ علم دے دشمن پیدا ہو گئے. ہر خیر دا علم او دا وارث مومن ہے. توجہ میری طرف. فرمایا نے انہاں اٹھاں کو 17 دی جاتے کرو 18. اٹھ 18 تھی گئے. فرمایا نے آدھا نہ اٹھی چے 2 تے تقسیم کرو 2 نم 18. فرمایا نے 18 دے آدھ 9 ہن ایک 9 کھول دے انہیں 9 کھل گئے. فرمایا نے ہن تہائی نہ اٹھے 3 6 18 انہیں بڑھ جان 6 بھی 18 دی تہائی 6 ہے. فرمایا نے ایک 6 اٹھ دیو 9 تے 6 کتنے تھی گئے. تو سا بولنا نہیں شکایت پرائمری والا نہیں تھی ہوئی. 9 تے 6 15 بھئی ایسے سارے پڑھے لکھے جی. 9 تے 6 15 فرمایا نے ہن 9 حصہ لا اٹھے 9 ڈوڑے 18 انہیں 2 اٹھ بڑھ جان. فرمایا نے 2 اٹھ ہی کو دیو 15 تے 2 تھی گئے 17. فرمایا نے سارا اٹھ والا بد کر. عظمت علی شان علی مقام علی. جاگرے بیٹھے ہو اور اسی توجہ نال ایک مسئلہ سن گے تو میں اپنی گال کو مکاوے سا. حضرت عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافت راشدہ اسلام دا حسین اور زرین دور. بے شک جی ہاں. ایک مسئلہ پیش ہوئے عورت ایک دا بچہ پیدا ہوئے 6 مہینے بعد. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے فرمائی. آپ نے فرمایا 6 ماہ بعد بچہ پیدا ہوئے اس عورت دی سزا رجم ہے. سزائے موت ہے. حضرت مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آ گئے. آپ نے فرمایا اے رائے قرآن مجید کے خلاف ہے. جب تک میں واقع مکمل نہ کرا کوئی حتمی رائے قائم نہیں کرنے. سبحان اللہ جی ہاں. فرمایا نے کہ اے رائے قرآن مجید کے خلاف ہے. حضرت عمر فاروق او جج نہ ہن کہ گال قرآن دے خلاف ہوئے تے ٹٹ بہن. آپ نے فرمایا سارا بیا جھیڑا کوئی نہیں نہ نال اسا انہاں دے کوئی کاندھ نہیں سکتی. ہاں جی ہاں. اسا انہاں کوئی تکلیف نہیں دیتی. یہ تکلیف ہے کہ اسا دے گال قرآن دے چلسی. اچھی آنکھوں سبحان اللہ. بس گال اتنی ہے اسا دے گال اللہ دی کتاب دی چلسی یا پھر سونے دے فرمان دی چلسی. جس ویلے حضرت مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے فرمایا سونا تو سب فیصلہ فرماؤ. آپ نے فرمایا قرآن مجید نے آکھا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا. عورت دی مدت حمل اور مدت رضاعت فرمایا کل 30 مہینے ہیں. کتنے مہینے؟ 30 مہینے. جلے آپ نے ایک گال کی تھی کہ 30 مہینے تو سا اجازت دو تو میں آیت شروع تو پڑھا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. اسا انسان کو حکم فرمائے اپنے والدین نال اچھا سلوک رکھے. آپ اجازت لیتی ہوئے آپ ہی چپ کر گئے ہو.
اچھا جی ووصینا ووضع فرمایا حملتہ امہ کرہا، ان امی نے کوئی تکلیف نال اٹھائی رکھا ہے، ووضعتہ کرہا بہت تکلیف نال کو جنم لیتا ہے، وحملہ وفصالہ 30 شہرا اس کی مدت حمل اور مدت رضاعت کل ملا کے 30 مہینے بے مقام تے اللہ تعالیٰ نے رضاعت کو الگ کیتا ہے ڈوبتی عمر کو، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین ماما کو چاہیے اپنے بالک کو 2 سال پورے دودھ پلاون، لمن اراد ان یتم الرضاعہ اگر وہ دودھ پورا رضاعت کو مکمل کرنا چاہتے ہیں، شریعت نے فرض نہیں کیتا عورت کو کہ دودھ پلاوے، ماں دی شفقت ہے کہ بالک کو دودھ پلے دیے، سبحان اللہ، ان دودھ دی مدت ہو گئی حولین کاملین 2 سال پورے یعنی 24 مہینے کمری، چند حساب نال 24 مہینے، کل مہینے ہم 3 کمری انہیں جو 24 مہینے دودھ تے نکل گئے، باقی قرآن مجید نے کم از کم جڑی مدت حمل بیان کی تھی وہ ہے 6 مہینے، لہذا 6 ماہ بعد بچہ پیدا ہوئے، ہوں یہ بچہ حلالی ہے، ہوں اتنا یہ عورت کے نہ پوچھا ویسی، ہوں قرآن دی روح نال اس دا بچہ حلالی ہے، ہوں یہ کوئی سزا نہ دیتی ویسی، ہوں یہ سزا نہیں، سزائے موت نہیں، سرکار علی پاک نے جلے فیصلہ فرمایا قرآن دی روح نال، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لولا علی لہلک عمر، آج اگر علی نہ ہونا عمر ہلاک ہوئے گا، میں کہ سنو فاروق اعظم تسا جو فرمائے سچ فرمائے، تسا فرمائے اگر علی نہ ہونا عمر ہلاک ہوئے گا، یہ تہاڈا مقام تقوی ہے، اسا بیٹھے آدھے اگر علی نہ ہونا امت ہلاک ہوئے، اجن مسئلہ اگا کھڑے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا فرمائی اے اللہ عمر کو اس مشکل تو بچا جے کو حل کرن واسطے علی نہ ہوئے، گال پہنچ گئی ہے، ہن میری سنو، جس عورت دے بارے رائے ہوئی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کوئی خطا نہیں، آپ نے ایک رائے دیتی ہے جیڑی قرآن مجید دے خلاف ہے، حضرت علی پاک نے فرمایا اے قرآن دے خلاف ہے، آپ نے اس دی رائے دی اصلاح فرمائی، خطا تا ہوندی جو فیصلہ نافذ کریں دے، توجہ ہے نا میری طرف، خطا نہیں ہوئی، ایک رائے ہوئی ہے جڑی اصل مسئلے دے خلاف ہے، مسئلے کی اختلاف خطا نہیں، جب صحیح کو من گدا گئے قصہ ختم ہو گئے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تسلیم فرمائے، فیصلہ علی پاک دا نافذ ہوئے، یعنی قرآن دا فیصلہ نافذ ہوئے، ہن میری گزارش کو سمجھو کہ جس عورت دے خلاف مسئلہ ہے تے ان دے خلاف فیصلہ ہوئے، وہ عورت کوئی خاص عورت نہیں ہے، تو سا مسئلہ نہیں سمجھے، اس حد تک خاص ہے کہ وہ کلمہ پڑھتی ہے، ایک عورت دے خلاف فیصلہ ہوئے، علی پاک گھر نہیں بیٹھے، میرے مرشد گھر نہیں بیٹھے، اجن بھی تو سا چپ روائے، ہاں عورت دے خلاف فیصلہ ہوئے، علی پاک چپ نہیں بیٹھے، چلو میں مزید واضح کریں نا، قرآن مجید دے خلاف رائے ہوئی ہے، دانستہ نہیں، قرآن مجید دے خلاف جان بوجھ کے رائے نہیں تھی، لیکن قرآن مجید دے خلاف فیصلہ ہوئے، رائے ہوئی ہے، سرکار علی پاک خاموش نہیں رہے، معلوم تھی نے اگر فیصلہ قرآن دے خلاف آوے سارے چپ کر سکتے، صحابہ چپ نہیں کر سکتے، علی چپ نہیں کر سکتے، جس روایت دی بنیاد تے تو انتشار ودا پھیلے نے، میرا سوال ہے اس روایت دا راوی کون ہے؟ اہل بیت، پاک حسن مجتبی، سونا پاک حسین، امام سجاد، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام محمد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری، اگر اے راوی نہیں، ابو بکر صدیق، عمر ابن خطاب، عثمان غنی ذو النورین، عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن عمر، ابان بن عثمان، محمد بن ابی بکر، طلحہ، زبیر، سعد و سعید،
ابو عبیدہ الجراح، عبد الرحمن بن عوف، معاذ بن جبل، مقداد و ابو ذر، سلمان فارسی، حبیب یمنی، سہیب رومی، بلال حبشی. داستہ سے راوی کون ہے؟ راوی اہل بیت جو نہیں، راوی اہل مدینہ جو نہیں. عطیہ اور اندہ استاذ اور لوط بن جہجہ جیسے راوی اسے تسلیم کر ونو ہرگز نہیں. اسے شان منے سو گلہ نہیں منے دے. اچھا کو سبحان اللہ. میری ایک درخواست ہے، سبحان اللہ فرماؤ. کوئی گال نہیں، اچھا ہو سپیکر چلا گیا تاں بھی کوئی گال نہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیر هذه الامہ، اچھا کو سبحان اللہ، اصدق الصادقین، مخلص فی الاسلام، عاشق رسول، سرکار دی بارگاہ مقرب ترین ہستی. اجن بھی گال اشارے اس نہیں بیٹھے، واضح نہیں تھے شاید. آپ دے دروازے تے ابو جہل آیا کھڑے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دروازے تے ابو جہل آیا کھڑے. پتہ ہے ابو جہل کیا دا کھڑے؟ چلو چل پیا تو ٹھیک ہے. جی ابو جہل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے تے آیا کھڑے. سرکار ابو بکر صدیق کو آدھا کھڑا ہے، ابو بکر اگر کوئی بندہ آکھے کہ میں مکے جو چلا تے میں مسجد اقصی گیا، پھر میں آسمانہ تے گیا، پھر میں جنت گیا، پھر میں لا مکان سیر کر کے واپس آیا، اجن میرے دروازے دی کنڈی تے وجد ہے، اجن پانی چلدا ہے، اجن بستر گرم ہے، کیا یہ گال تو سامان میں سو؟ آپ نے فرمایا عقل یہ گال نہیں منے گی. آدھے پھر یہ گال اس ہستی نے کی تھی جن دی خاطر تسا سب کچھ لٹائی بدے. آپ نے فرمایا میرا نبی ون بھی سکتا ہے اور میرا نبی آ بھی سکتا ہے. سنی بیٹھے ہو نا گال. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور دے معراج دی خبر کہہ دیتی ہے کسی سچے بندے نہیں. دنیا دے سب تو بڑے جھوٹے نے، سب تو وڈا جھوٹا او بندے نے روایت کیتا ہے. راوی سب تو وڈا جھوٹا ہے. جاگ دے بیٹھے ہو. حضرت ابو بکر صدیق نے یہ نہیں سوچا بھی راوی اتنا بڑا جھوٹا ہے تو میں یہ گال تے اعتماد کر کے حضور دی شان منینا پیا. ہووے عظمت دا مسئلہ، ہووے عظمت دا مسئلہ، راوی بھاویں جھوٹا بھی ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے من گدے جاؤ دنیا کو دسو سارے ہاں میں یار اے بھی قابل قبول ہے. اگر ہووے عظمت اور شان دا مسئلہ، راوی جھوٹا بھی ہووے اسا قبول کرنے، ہووے گلا اسا نہیں مننے. سارا ایمان محکم ہے. جس پاک بی بی دے بیٹے زمین تے رہ کے دنیا اور جنت دے باغ بنے دے ہومن، جن دے پتر خود زمین دے اور جنت دے باغ بنے دے ہومن، جنہ دے پتر زمین اور جنت دے باغ بنے دے ہومن، انہ دی امی دربار ون کے باغ مانگ نہیں سکتی. اور جڑا ابو بکر صدیق کندھا تے ہاتھ پھیر کے سوئی نہیں رہن دیندا، او باغ کھس نہیں سکدا نبی دی بیٹی دا. اور جڑا علی ایک عورت دے مسئلے دوتے قرآن دے خلاف رائے ہوئے چپ نہیں بیٹھا، او اتنے بڑے مسئلے تے چپ بہ نہیں سکدا. تیرے راوی غلط ہو سکدن، نبی دے گھرانے دی عظمت شک نہیں، صحابہ کرام دی خدمت شک نہیں. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.